الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے روحانی علاج کی شرعی حیثیت۔ بئی معنی روحانی علاج جو کہ کلام الہی سے کرتے ہیں اور اس کا ہدیہ بھی لے لیتے ہیں، آیا کہ یہ ہدیہ لینا یہ جائز ہے؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اور مستند کتابوں کے حوالے سے ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، آیا کہ روحانی علاج کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس روحانی علاج کے اوپر جو ہدیہ لیا جاتا ہے آیا کہ وہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کسی کے لیے دعائے خیر، آیات الہی یا کلمات مقدسہ پڑھ کر دم کرنا یا اسماء مبارکہ اور آیات لکھ کر تعویذ کی صورت میں باندھنا یا لٹکانا یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ امراض جس طرح جسمانی طبعی ہوتے ہیں، مرضیں بیماریاں جس طرح جسمانی اور طبعی ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی، اخلاقی اور اعتقادی بھی ہوتی ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ شافی الامراض بالذات، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مریضوں کو شفا دینے والی اگر کوئی ذات ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر شفا کا ملنا یہ ناممکن ہے۔ اللہ چاہے گا تو شفا ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ملے گی۔ لیکن یہ عالم جہان جو ہے یہ عالم اسباب ہے، اور ہم شرعاً اسباب کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں، یا یہ کہ اسباب کا اختیار کرنا جائز ہے۔ جیسے بیماری کی صورت میں ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور ڈاکٹر دوائیاں لکھ کے دیتا ہے یا دیتا ہے، ہم ان دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کی تشخیص، ڈاکٹر کا چیک کرنا اور دوا کی تاثیر یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ اسی طرح دم، دعا، تعویذ یہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور روحانی شر کو دور کرنے کے یہ اسباب ہے۔ جیسے دوا یہ مادی سبب ہے، اللہ کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں ایسی چیز نازل فرماتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن اخلاقی اور اعتقادی بیماریوں کے لیے شفا ہے، لیکن جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ آیات قرآنی پڑھ کر دم کرنے یا آیات و اسماء الہی کا تعویذ باندھنے سے اللہ تعالیٰ جسمانی امراض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا اور وہ تڑپ رہا تھا، تو اسے شفا مل گئی۔ دم کیا، صحابہ کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے، تو جب شفا مل گئی تو صحابہ کرام نے اس پر بکریوں کا ریوڑ معاوضہ بھی لیا۔ لیکن صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، آیا کہ یہ اجرت، جیسے آج کل اصطلاح میں نذرانہ کہتے ہیں، آیا کہ یہ اجرت کے طور پر بکریوں کا ریوڑ لینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے توقف کیا، ٹھہرے، اور مدینہ طیبہ پہنچ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا شرعی حکم دریافت کیا۔ میرے نبی نے نہ صرف اسے جائز قرار دیا بلکہ فرمایا اس میں سے مجھے بھی دو۔ یہ جو تم دم کر کے آئے ہو، جس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو اس کے عوض تم نے جو بکریوں کا ریوڑ لیا اس میں سے مجھے بھی دو۔ تو یہ بعض مواقع پر
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے، کوئی شک نہ رہے۔ آیات قرآنی ہوں اور کلمات مقدسہ ہوں پڑھ کر دم کرنے، اور اسی طرح اس دم کے ذریعے جو شفا ملتی ہے اس کا ثبوت اور جواز متعدد احادیث مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے عمل مبارک سے بھی ثابت ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید کی ضمنی اور اضافی برکات ہیں۔ بنیادی طور پر تو قرآن مجید ہدایت اور ضابطہ عمل ہے جس پر ایمان بھی ضروری ہے، اس کے احکام پر عمل بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید کو اسی جہت کو غالب حیثیت حاصل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ روحانی علاج یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور اس روحانی علاج کے عوض جو معاوضہ لیا جاتا ہے تو جس کو آپ نذرانہ کہتے ہیں، تو جس قدر استطاعت ہو اس قدر ادا کرنا، اس کے اندر شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل مبارک ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔